السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 24. تم شہروز منور ہو؟ رضوان اکرم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تھا. شہروز نے اس بات میں سر ہلایا. آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا. بہت کام کے نوجوان ہو تم. انہوں نے اسے خوشگوار انداز میں اندر آنے کی اجازت دی تھی. شہروز گویا ہوا کے رتھ پر سوار ہو کر ان کے آفس میں داخل ہوا تھا. ایک مسرور کر دینے والی کیفیت نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا. یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ باس کو اس کا نام یاد تھا اور وہ اسے سراہ بھی رہے تھے. اسے چینل جوائن کیے ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے اور اس کے کریڈٹ پہ چند ایک چھوٹے موٹے آرٹیکل اور ایک پروگرام کی معاونت کے علاوہ اور تھا ہی کیا. وہ تو ابھی چلنا سیکھ رہا تھا اور برق رفتاری سے اڑنے والوں نے نہ صرف اسے دیکھا تھا بلکہ پیار سے دیکھا تھا. کافی لوگے؟ انہوں نے اسے درمیانی میز کی طرف آتا دیکھ کر پوچھا تھا. ان کا اپنا دھیان سامنے پڑی فائلوں میں گم تھا. ان کی آنکھوں کا اشارہ پا کر شہروز ان کی طرف جانے کے بجائے ایک جانب پڑے کاؤچ کی سمت آ گیا تھا. وہاں چھوٹی سی تپائی پر کافی کے لوازمات موجود تھے. میرے لیے وداؤٹ شوگر. وہ جب اپنی نشست سنبھال چکا تو اس کی جانب لمحہ بھر کے لیے دیکھ کر بولے تھے، پھر دوبارہ سے اپنے سامنے پڑے صفحات میں گم ہو گئے. تم تو 2 چمچ سے کم پر راضی ہونے والے نہیں ہو. شہروز نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا اور پھر مسکرایا. یہ بات تو سچ تھی. وہ چینی کے بغیر کافی پینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس کی اس عادت کا سارے آفس کو پتا تھا. رضوان صاحب کسی قدر عجلت میں دکھائی دیتے تھے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں 2 چمچ شوگر لیتا ہوں؟ اس نے مگ میں کافی انڈیلتے ہوئے پوچھا تھا. رضوان اکرم مسکرائے. شہروز نے بھی ہونٹوں کے زاویے کو مستقل مسکراہٹ پہ سیٹ کر لیا تھا. باس کا موڈ خوشگوار تھا. وہ مسکرا رہے تھے. باس کی مسکراہٹ محبوبہ کی مسکراہٹ کی طرح دل چیر دینے والی ہوتی ہے. شہروز نے اتنا ہلکا پھلکا خود کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا. اسے مستقل گدگدی ہو رہی تھی. اتنی کڑوی کافی کوئی شوگر کے بغیر کیسے پی سکتا ہے؟ کوئی احمق ہی ہوگا. انہوں نے بالآخر فائلز بند کر دی تھیں اور پھر اس کے ساتھ کاؤچ پر آ بیٹھے. مجھے ایسے مت دیکھو. میں احمق نہیں ہوں، صحافی ہوں. صحافت میں آنے سے پہلے میں کبھی کڑوی کافی نہیں پی سکتا تھا. یہ تو اس ظالم جادوگرنی جیسی نوکری نے مجھے مٹھاس سے دور کر دیا ہے. انہوں نے ایک بازو کاؤچ کی پشت سے ٹکا دیا تھا. شہروز مسکرایا. اسے لگتا تھا بس آج وہ یہی کرنے اس کمرے میں آیا ہے. اس نے ان کے آگے مگ رکھا تھا. کافی کے مگ سے دھواں ان کے چہرے کی جانب اڑنے لگا تھا. اسموکنگ کرتے ہو؟ اب وہ سگریٹ کی ڈبیا سے سگریٹ نکال رہے تھے. شہروز نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، نو سر. وہ اپنے مگ میں کافی انڈیل رہا تھا. اس کے بعد اس نے چینی دان اٹھانا چاہا تھا. اسے حیرت ہوئی تھی. میز پر چینی موجود نہیں تھی. رضوان اکرم نے سر ہلایا اور سگریٹ سلگا لی. پھر دھواں سامنے کی جانب اچھال کر مزید بولے، شادی کب کرو گے؟ اب کی بار اسے خفیف سا جھٹکا لگا. یہ وہ موضوع تھا جس سے وہ چھپتا پھرتا تھا. امی، بھابھی، پھپھو اور زارا کے بعد اب ڈیڈی نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ اس سال کے آخر میں وہ اپنی اس ذمہ داری سے فراغت چاہتے ہیں. زارا کے پاپا کی طبیعت کے اتار چڑھاؤ نے سب کو اس موضوع پر متحد کر دیا تھا اور اب باس بھی یہ بات کر رہے تھے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ میری شادی ہوئی ہو. اس نے اپنی کیفیت چھپائی تھی.
میں پر یقین ہوں کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی۔ آپ کو کیسے پتا میری شادی نہیں ہوئی؟ اس نے کافی کا مگ ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ چینی کے بغیر کافی پینے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ سادہ سی بات ہے، سگریٹ نہیں پیتے ہو، اس کا مطلب تمہاری زندگی میں بیوی نام کی ٹینشن نہیں ہے۔ آدمی بلا وجہ کنویں میں چھلانگ تھوڑی لگاتا ہے۔ ہر بے وقوفی کے پیچھے ایک زیادہ بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ انہوں نے سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے ایک اور کش لگایا تھا اور دھوئیں کے مرولے پھر شہروز کے آس پاس ناچنے لگے تھے۔ کیا سوچا ہے زندگی کے بارے میں؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ رینگتے ہی رہنا ہے یا اڑنا بھی چاہتے ہو؟ وہ پہلے جس قدر اجلت میں لگتے تھے اب اتنے ہی پرسکون ہو کر بیٹھ گئے تھے، جیسے کوئی کام نہ ہو۔ سر میں کیچوا نہیں ہوں، اقبال کا شاہین رینگنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اس نے کافی کا سپ بھرا تھا اور پھر بدمزہ ہو کر کافی کی جانب دیکھا تھا۔ اسے کافی زیادہ پسند نہیں تھی اور چینی کے بغیر تو بالکل نہیں۔ اس کے باوجود وہ اسے برداشت کرنے کو تیار تھا۔ باس کی تقلید کر کے وہ نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ ان کے آفس میں کافی بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، وہ زبردستی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا رہا تھا۔ اس کا مطلب اڑنا چاہتے ہو؟ اچھی بات ہے، مجھے کیڑے مکوڑے پسند بھی نہیں ہیں۔ انسان اپنے عزائم سے پہچانا جاتا ہے۔ عزائم اونچے ہوں تو انسان بلندی پر پہنچ سکتا ہے، اور بلندی سے دنیا بہت دل فریب خوبصورت لگتی ہے، بہت اتنی خوبصورت کہ اس کے سامنے محبوبہ کا چہرہ بھی پھیکا لگنے لگتا ہے۔ انہوں نے سگریٹ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ اس نے تذبذب کے عالم میں اسے تھام لیا۔ کش لگاؤ، سوچ کیا رہے ہو؟ صحافی کو جھکنا چاہیے نہ جھجکنا چاہیے۔ اپنے عزائم بلند رکھو اور ان عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ ہر رکاوٹ عبور کرو اور ہر شخص کو پیچھے چھوڑ دو۔ وقت گزر جانے کے بعد پیٹنے کے لیے صرف لکیر رہ جاتی ہے، اور لکیر پیٹنے والے کے ہاتھ کچھ نہیں آیا کرتا۔ انہوں نے کافی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرا تھا اور بآسانی اسے اپنے اندر منتقل کر لیا تھا۔ شہروز نے چھوٹا سا کش لگایا اور اپنے منہ سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھنے لگا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ اس نے کش لگایا تھا۔ دوستوں میں ہنسی مذاق میں ایک آدھ کش لگا ہی لیا کرتا تھا۔ اسے مشکل نہیں ہوئی تھی دھوئیں کو حلق میں اتارتے ہوئے۔ مشکل اسے ان کی بات سمجھنے میں ہوئی تھی۔ کیا وہ اسے پرعزم نہیں سمجھتے تھے؟ کیا انہیں اس کی محنت میں کوئی کمی دکھائی دیتی تھی؟ میں نے تمہارا آرٹیکل پڑھا تھا، اچھا ہے۔ وہ بغور اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شہروز مسکرایا، لیکن اس مسکراہٹ میں جھیپتی ہوئی رنگینی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی رضوان اکرم اس کے منہ پر اس کے آرٹیکل کی بات کریں گے، جبکہ وہ تو تعریف بھی کر رہے تھے۔ شہروز نے خود کو بہت مشکور و ممنون محسوس کیا۔ اس کے آرٹیکل کو پہلے دن سے سراہا جا رہا تھا، اور رضوان اکرم کے منہ سے تعریف سننا عام سی بات نہیں تھی۔ ان کا تاثر ہی ایسا تھا۔ وہ سارے عالم میں مغرور اور خود سر لیکن بے باک اور نڈر مشہور تھے۔ انہیں ان کے موقف سے ہٹانا ناممکن تھا۔ وہ شہروز کو سراہ رہے تھے تو یہ بات چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ چھوٹے موٹے ورکر سے تو رک کر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ مسکرا کر بات کرنا ان کے لیے ممنوع تھا۔ شہروز اگر آج ان کے آفس میں نہ آیا ہوتا تو شاید اس کے لیے رضوان اکرم ایک مغرور باس ہی رہتے۔ اس کی گردن اکڑنے لگی تھی۔ اسے 2700 مل ہی رہی تھی۔ بہت سے لوگ سراہ رہے تھے، مگر باس کا سراہنا کسی انرجی ڈرنک سے کم نہیں تھا۔ اس کے حواس معطر اور بشاش ہو رہے تھے۔ تم میں ایک سپارک ہے، تم بہت آگے جاؤ گے، تم میں اچھے صحافیوں والی ساری خصوصیات ہیں۔ وہ مزید کہہ رہے تھے۔ شہروز نے سر ہلایا۔
اس کی مسکراہٹ کوشش کے باوجود نہیں چھپ رہی تھی۔ یہ اس کی استطاعت سے بہت زیادہ ہو گیا تھا، اتنی تعریف سنبھالنے کی گنجائش نہیں تھی اس میں۔ اچھا صحافی پتہ ہے کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ اچھا صحافی خوبانی کی طرح ہوتا ہے، باہر سے دیکھو تو نرم لگتا ہے، اندر سے سخت گٹھلی کی طرح، اور حقیقت میں گٹھلی کے اندر چھپے میٹھے بادام جیسا لذیذ۔ اچھا صحافی سچ کا علمبردار ہوتا ہے اور سچائی تلخ ہوتی ہے۔ یہ اچھے صحافی کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ تلخی کو پی کر اس انداز سے پیش کرے کہ وہ اس کے پڑھنے والوں کے لیے قابل برداشت بن جائے۔ تلخی کو نرمی سے پیش کرنا ہی اصل گر کا کام ہے، لیکن اس کے لیے اپنی نرمی برقرار رکھنی پڑتی ہے، اور صرف ایک سچا صحافی ہی اس قدر بہادر ہو سکتا ہے کہ تلخ سچائی کو پی کر بھی اندر سے میٹھے بادام کی طرح اپنی لذت کو برقرار رکھ سکے۔ انہوں نے اپنے مگ سے آخری گھونٹ بھی تیزی سے اپنے اندر انڈیل لیا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ شہروز نے ان کی بات سنتے ہوئے پھر سر ہلایا تھا۔ مجھے بادام پسند ہیں، اور تمہارے اندر کا میٹھا بادام مجھے نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلی میں موجود قیمتی پتھر کی انگوٹھی کو ہلایا تھا۔ شہروز نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ واقعی اس تعریف پر خود کو ممنون محسوس کر رہا تھا۔ میرے ساتھ دبئی چلو گے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شہروز نے اپنے اندر فخر کی ایک نئی لہر محسوس کی۔ اس نے اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ دبئی میں افغانستان کے حالات کو ڈسکس کرنے کے لیے جو کانفرنس اگلے مہینے متوقع تھی، اس میں شرکت کے لیے اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ جی سر، کیوں نہیں؟ یہ تو میرے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے فون ریسیو کیا تو شہروز کی چہکتی ہوئی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ حیران پریشان ہوں ابھی تو۔ سورج اور مشرق والا محاورہ یاد آ رہا ہے۔ زارا نے گاڑی کا دروازہ لاک کر کے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ایک ہاتھ سے فون کانوں سے لگائے اور دوسرے سے بیگ، پل اوور اور اسٹیتھوسکوپ پکڑے، وہ واقعی حیران ہاسپٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ ایک پوش علاقے میں بنا ایک مہنگا ترین ہاسپٹل تھا۔ 4 بج رہے تھے، اس لیے رش بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ریسیپشنسٹ کو ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنی آمد کی اطلاع دیتی کوریڈور کی جانب ہو گئی تھی۔ محاوروں کو یاد کرنے سے اچھا ہے تم مجھے یاد کیا کرو۔ وہ کافی خوش لگ رہا تھا۔ زارا کو اس کی آواز سے اندازہ ہوا تھا۔ یہ شاید مہینوں بعد ہوا تھا کہ شہروز نے اسے خود کال کی تھی۔ وہ یا تو کال ریسیو کرتا تھا یا کال بیک کرتا تھا۔ تمہیں کبھی نہیں بھولتی میں، تم سے میری انگیجمنٹ ہوئی ہے، برا وقت کون بھولتا ہے؟ اس نے اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا۔ سارا کی بچی، کتنی باتیں کرنا آ گئی ہیں تمہیں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اچھا، تم باتیں لکھ لکھ کر صفحے کالے کرتے رہو اور ہم بات بھی نہ کریں۔ اس نے اپنی سب چیزیں میز پر رکھ دیں۔ معطر سا ماحول اور میٹھی سی آواز نے مزاج پر بڑا اچھا اثر ڈالا تھا۔ وہ خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ تم نے میرا نیا کالم پڑھا؟ کبھی کبھی پڑھ لیا کرو یار، میں جانتا ہوں تمہیں ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن میری خاطر کبھی کبھی نظر ڈال لیا کرو۔ بڑے بڑے لوگ سراہ رہے ہیں مجھے۔ وہ بڑا پرجوش تھا۔ باس کے ساتھ کانفرنس اٹینڈ کرنے کا خیال ہی بہت خوش کن تھا۔ زارا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں پڑھوں گی انشاءاللہ۔ آج کل ذرا فرصت ہی نہیں ملتی، اور مجھے پڑھے بغیر بھی اندازہ ہے کہ تم دنیا کے بیسٹ کالمسٹ ہو۔ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ایسے اندازے بغیر پڑھے ہی لگائے جاتے ہیں۔ ویسے اسے اردو میں اقربا پروری کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا۔ اسے محبت کہتے ہیں شہروز۔
زارا نے طمانیت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، یعنی اب تمہیں محبت کی بھی سمجھ آنے لگی ہے؟ وہ چڑھا رہا تھا۔ ابھی ہی تو آنے لگی ہے۔ وہ بشاشت سے مسکرائی تھی۔ شہروز کو اس کے لہجے کی کھنک میں کچھ عجیب سے رنگ چھلکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ واقعی؟ مجھے بھی سمجھاؤ نا پھر، وہ بولا تھا۔ شہروز، محبت باعث آزار نہیں ہوتی، یہ خوشی ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی ہے۔ یہ تم ہوتے ہو، یہ میں ہوتی ہے، یہ ہم ہوتی ہے۔ تم خوش ہو مجھے کال کر رہے ہو، تمہیں دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی ہوں، اور آج میں خوشی تقسیم کروں گی۔ یہ محبت کی سادہ سی تعریف ہے کہ آپ جب اسے محسوس کریں تو آپ کا وجود روشنی بن جائے اور آپ کے ارد گرد سب انسان اس روشنی سے روشن ہو جائیں۔ پھر یہ روشنی رکے گی نہیں بلکہ پھیلتی چلی جائے گی۔ وہ نرم لہجے میں بولی تھی۔ شہروز نے بے حد حیرانی سے اس کی بات کو سنا تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا تھا، پھر اسے لفظ نہیں ملے تھے۔ یہ زارا تھی، یہ اس کی زارا تھی۔ وہ واقعی حیران تھا۔ آئی لو یو، وہ خود کو کہنے سے روک نہیں پایا تھا۔ یہ شاید دوسری دفعہ تھا کہ اس نے زارا کو یہ الفاظ کہے تھے، لیکن حقیقت میں یہ پہلی دفعہ تھا کہ اس نے اتنے جذب سے یہ الفاظ کہے تھے۔ اسے سب بھول گیا تھا کہ اس نے زارا کو کیا بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ زارا کچھ نہیں بولی۔ اس کے ایک ایک ذرے نے کلمہ شکر ادا کیا تھا۔ اس نے شہروز کے لہجے کی صداقت کو پہلی بار پرکھا نہیں تھا۔ اسے پرکھے بغیر یقین تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ اس نے بھی خالص محبت کا پہلا سبق ہی ازبر کیا تھا، اور اس کے مثبت رنگ نظر آنے لگے تھے۔ تمہیں کھانا بنانا کس نے سکھایا تھا؟ عمر نے چیڈر چیز کرش کرنے کے لیے ریک سے پلیٹ اٹھائی تھی۔ امائمہ کا رخ برنر کی طرف تھا۔ وہ سبزیاں کو فرائنگ پین میں ڈالے چمچ سے ادھر ادھر ہلا رہی تھی۔ اس کے ہر عضو پر سستی چھائی ہوئی تھی۔ امی کی آواز سن کر وہ اتنی افسردہ ہو گئی تھی کہ اس سے کوئی کام ہی نہیں کیا گیا تھا۔ روتے رہنے کے باعث آنکھیں بھی سوجی ہوئی لگتی تھیں۔ عمر کے واپس آنے سے کچھ دیر قبل ہی اس نے شاور لے کر فریش ہونے کی کوشش کی تھی اور اب وہ کچن میں کھڑی آملیٹ بنا رہی تھی۔ عمر بھی اس کے ساتھ کچن میں ہی آ گیا تھا اور اب اس کی مدد کروا رہا تھا۔ امی نے ہی سکھایا تھا، مائیں ہی سکھاتی ہیں ایسے کام۔ اس نے سبز پیاز کے رنگ کو سنہرے رنگ میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر دیکھتی رہی۔ چمچ جس مقام پر تھا وہاں سے ہل کر نہ دیا۔ ارے نہیں، میرے تو ڈیڈ نے سکھایا تھا مجھے، وہ بہت اچھا کھانا بنا لیتے ہیں۔ جب میں ہائی اسکول میں تھا نا تو ممی ایک بوتیک پہ کام کیا کرتی تھیں اور اکثر لیٹ ہو جایا کرتی تھیں، تو ابو ہمارے لیے ڈنر تیار کیا کرتے تھے۔ عمر اپنے کام میں منہمک بول رہا تھا۔ میں چونکہ سب سے بڑا تھا اس لیے ابو کی مدد کیا کرتا تھا۔ ان کو دیکھ دیکھ کر کافی کچھ خود ہی بنانا آ گیا تھا۔ ابو سینڈوچز کی فلنگ بناتے، میں تب تک بریڈ پر مایونیز اور کیچپ لگا لیتا۔ وہ کیک مکس سے کیک بناتے تو میں دودھ اور انڈے پھینٹ کر پڈنگ بنا چکا ہوتا۔ عمر فخریہ لہجے میں بتا رہا تھا۔ وہ واقعی ایسی چیزیں بنانے میں ماہر تھا۔ امائمہ نے بے دلی سے سر ہلایا۔ سبز پیاز، سبز مٹر اور سبز دھنیا سب ہلکے سنہرے سے گہنے سنہرے رنگ میں ڈھل رہے تھے۔ یہ تو آسان کھانے ہیں عمر۔ اس نے بات برائے بات کی تھی تاکہ عمر اس کی عدم توجہی پر ٹوک نہ دے۔ ارے تو تم کیا سننا چاہتی ہو؟ میرے ابو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد گھر آ کر بریانیاں دم دیا کرتے تھے، حلیم گھوٹا کرتے تھے۔ میں تو ان کو کہا کرتا تھا کہ کچھ مت کریں، ہم کارن فلیکس کھا لیں گے یا بریڈ جیم، مگر ابو بھی کچھ نہ کچھ بنا ہی دیتے تھے۔ تم سوچو ذرا کتنی سخت ڈیوٹی ہوتی تھی، پھر آ کر کچن میں کھڑے ہونا آسان نہیں ہوتا۔ وہ جتا کر بولا تھا۔
امائمہ نے فرائنگ پین سے نظر ہٹائی اور پھر گہری ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، تم بہت محبت کرتے ہو نا اپنے ابو سے؟ اس نے اتنی یاسیت خود بھی شاید اپنے لہجے میں پہلی دفعہ محسوس کی تھی۔ امی کا گلو گیر لہجہ پھر یاد آ گیا تھا۔ فرائنگ پین میں موجود سبز پیاز، سبز مٹر اور سبز دھنیا سب ہلکے سنہرے سے گہرے سنہرے رنگ میں ڈھل رہے تھے۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تم نہیں کرتی اپنے ابو سے محبت؟ اس کی جانب دیکھے بنا اس نے سوال کیا تھا، پھر باقی ماندہ چیز کو باکس میں رکھ کر فریج میں رکھنے کے لیے موڑا تھا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ فریج کے ساتھ ہی الیکٹرک کیٹل پڑی تھی جس کا سوئچ ساکٹ میں لگا تھا۔ اس نے سلیب کی طرف مڑنے سے پہلے اسے آن کر دیا تھا۔ سارے میں سبزیوں کے فرائی ہونے کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ کرتی ہوں، لیکن میں تو بیٹی ہوں۔ بیٹیاں تو باپ سے محبت کیا ہی کرتی ہیں۔ اس کی رو بہکی ہوئی تھی۔ سبزیاں تیزی سے بھوری ہو رہی تھیں۔ بیٹے بھی محبت کرتے ہیں یار، تمہیں نہ جانے یہ غلط فہمی کیوں رہتی ہے کہ میں اپنے ابو سے محبت نہیں کرتا۔ تم اکثر ایسے سوالات کرتی رہتی ہو۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے چمچ پکڑ لیا تھا اور پھر سبزیوں کا رنگ دیکھ کر اجلت میں باؤل اٹھایا تھا جس میں اس نے کچھ دیر پہلے ہی انڈے پھینٹے تھے۔ امائمہ ایک طرف ہو گئی تھی اور پھر اس کی جانب سے پشت کر کے سامنے دیکھنے لگی۔ سب بیٹے اپنے ابو سے محبت کرتے ہیں عمر، آنسوؤں کو گھرک کر اپنی حدود میں رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ عمر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ عمر سے اس کا بجھا ہوا انداز مخفی رہ پاتا۔ ایمی، یو اوکے؟ کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ طبیعت زیادہ خراب ہے؟ امائمہ سنبھلی تھی، پھر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بعجلت بولی، نہیں نہیں، ٹھیک ہوں میں، یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ کیبنٹ سے مگ نکالنے لگی تھی۔ عمر نے فرائنگ پین سے براہ راست تھوڑا سا آملیٹ اٹھا کر منہ میں رکھا تھا اور پھر مطمئن ہو کر چولہا بند کرتے ہوئے بولا، آف کورس یار، بیٹے بھی بہت محبت کرتے ہیں اپنے ڈیڈ سے۔ دراصل تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے نا، اس لیے تم پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ وہ آملیٹ کو اس پلیٹ میں ڈالنے لگا تھا جس میں چیز موجود تھی۔ امائمہ کا وجود جیسے ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس سے اگلا جملہ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ وہ عمر کو نہیں کہہ سکتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا میرا ایک بھائی بھی ہے اور دراصل میں نے تم سے شادی اسی بھائی کی وجہ سے کی تھی۔ وہ یہ بات کیسے منہ سے نکال لیتی؟ وہ نہیں نکال سکتی تھی۔ عمر اور اس کی فیملی کو یہی پتا تھا کہ امائمہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے۔ عمر میں بہت سی خصوصیات تھیں، لیکن یہ بھی ایک مصدقہ امر تھا کہ وہ ایک جذباتی انسان بھی تھا۔ وہ اگر اس بات کو سر پر سوار کر لیتا کہ امائمہ نے اس سے یہ بات کیوں چھپا کر رکھی تھی، تو وہ غصہ بھی کر سکتا تھا۔ امائمہ نے اپنے آپ کو بہت مشکل صورتحال میں گھرا محسوس کیا۔ اسے پہلی بار اس سارے معاملے میں اپنے کردار سے الجھن ہوئی۔ امی نے اسے مشکل میں پھنسا دیا تھا۔ یہ امی ہی تھیں جنہوں نے اسے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ تم کسی عمر احسان کو جانتی ہو؟ سرسوں کے تیل سے بھری ہتیلی اس کے بالوں میں انڈیلتے ہوئے امی نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ ان کے سوال میں کوئی نیا پن نہیں تھا۔ وہ اکثر کلاس فیلوز کا ذکر امی سے کرتی رہتی تھی، یا جن بھی لوگوں سے وہ ملتی جلتی تھی امی کو ان کے بارے میں پتہ ہی ہوتا تھا۔ وہ نیا پن ان کے انداز میں تھا جس نے ان کے سوال کو امائمہ کے لیے مشکوک بنا دیا تھا۔ کون؟ اس نے پلٹ کر پوچھا، مگر وہ امی کے چہرے کی جانب نہیں دیکھ پائی تھی، کیونکہ اس کے مڑنے پر انہوں نے اس کی گردن کا رخ دوبارہ سامنے کی طرف کر دیا تھا۔ وہ بظاہر بہت دل جمعی سے اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھیں۔ عمر احسان، انہوں نے دہرایا۔ امائمہ نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، اس نام کے کسی شخص کو وہ نہیں جانتی تھی۔
اس نے فقط ہنکارا بھرا۔ تمہاری ملاقات ہو چکی ہے اس سے، شہروز کا کزن ہے، تمہارے کلاس فیلو شہروز کا کزن۔ وہ شہروز اور اس کی فیملی کے بارے میں جانتی تھیں، اسی لیے اسی کا حوالہ دیا۔ ملاقات؟ اس لفظ نے امامہ کو چونکایا، لیکن اسے یاد آ گیا تھا کہ امی کس کا پوچھ رہی ہیں۔ ہاں یاد آیا، شہروز کا ایک کزن آج کل یونیورسٹی آتا جاتا ہے، اس کا نام عمر ہے۔ اس نے تصدیق کرنی چاہی کیونکہ وہ واقعی بھول چکی تھی کہ شہروز کے اس بدتمیز کزن کا نام کیا ہے۔ کیسا لڑکا ہے؟ امی نے ایک اور سوال کیا تھا۔ امائمہ کا منہ بن گیا۔ پہلے کبھی آپ کو لوگوں کے بارے میں میری رائے اچھی لگی ہے؟ اس نے تنک کر پوچھا تھا۔ تم نے کبھی کسی کو اچھا کہا بھی ہے؟ دنیا کے 70% لوگ تمہاری نظر سے دیکھے جائیں تو برے ہی نکلیں گے۔ امی کا انداز بھی اس کے ہی جیسا تھا۔ اور آپ؟ وہ ان کی طرف پلٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آپ کو تو ہر دوسرا شخص اچھا لگ جاتا ہے، قصور آپ کا نہیں، آپ کی اور میری کیمسٹری کا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ امی نے دوبارہ اس کا رخ موڑا۔ اس کے لمبے بالوں میں تیل لگانے میں وہ کافی محنت صرف کرتی تھیں۔ قصور کیمسٹری کا ہو یا فزکس کا، ایک بات تم ذہن میں بٹھا لو بی بی، اب تمہیں سیریسلی کسی نہ کسی کے بارے میں میری رائے سے متفق ہونا ہی پڑے گا۔ تمہارے بابا اب زیادہ دیر انتظار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کے بالوں میں تیزی سے انگلیاں گھماتے ہوئے بالآخر جتا دیا تھا کہ وہ یہ ساری انکوائریاں کیوں کر رہی ہیں۔ امائمہ کچھ مشکوک سی تو ہو گئی تھی، مگر ان کے واضح طور پر کہنے سے چونک سی گئی۔ شہروز کے کزن کا پروپوزل اس کے لیے واقعی ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ اسی لیے آپ مجھ سے شہروز کے اس پھٹیچر کزن کا پوچھ رہی تھی؟ مطلب واقعی؟ وہ اچنبھے سے بولی تھی۔ اسے اس لڑکے کے تمام انداز یکدم ہی یاد آنے لگے تھے۔ وہ جب بھی اس سے ملی تھی اس کا امپریشن بڑا ہی برا پڑا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ شکر ہے مجھے اپنے منہ سے نہیں بتانا پڑا، کچھ سمجھداری تو باقی ہے میری بیٹی میں۔ وہ مسکرا رہی تھیں۔ امائمہ کو ان کا لہجہ کھنکھناتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے بھائی کے چلے جانے کے بعد اس کے اور امی کے درمیان تعلقات بہت دوستانہ ہو گئے تھے، اور اس میں تمام تر محنت خود امائمہ کی ہی تھی۔ امائمہ نے انہیں زندگی کی طرف لانے میں بڑی محنت کی تھی۔ وہ واقعی ایک پل بن گئی تھی جو ابو اور امی کے تعلقات کو مضبوطی سے قائم رکھنے میں سب سے اہم رکن تھی۔ نور محمد کے بعد ابو امی کے تعلقات کبھی نارمل شادی شدہ جوڑے والے نہ رہ سکے تھے۔ امی نے بیٹے کے بعد جیسے ابو سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے۔ وہ ضرورت کے علاوہ کبھی ابو کو مخاطب نہیں کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی ابو کے ساتھ کسی تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ وہ ان کو جیسے اپنی زندگی سے نکال چکی تھیں۔ اس صورتحال میں امائمہ ہی تھی جس کی ضروریات، خوشیاں، کامیابیاں اور کارنامے انہیں جوڑنے کا باعث تھے۔ اس لیے امامہ کا ہر پروپوزل گھر کے سناٹے میں ہلچل تو مچاتا تھا، لیکن آج امی ضرورت سے زیادہ خوش تھیں۔ حالانکہ یہ اس کا پہلا پروپوزل نہیں تھا، بہت زیادہ تو نہیں، مگر 4-6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی کہلوا گیا کرتا تھا، اس لیے امائمہ کو ان کے رویے پر کچھ حیرت ہوئی تھی۔ مسز منور کافی تعریف کر رہی تھی اس بچے کی۔ BBA کیا ہوا ہے، 800 پاؤنڈز یا شاید 1800 پاؤنڈز والی جاب کر رہا ہے، پان سگریٹ جیسی کوئی بری عادت نہیں، انگلینڈ کی پیدائش ہے، وہیں پلا بڑھا ہے، مگر بہت سلجھا ہوا سمجھدار بچہ ہے۔ مسز منور تو یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ گورا چٹا، اونچا لمبا ہے، آرٹ ہے، ہینڈسم بھی۔ وہ اس ان دیکھے شخص کا حلیہ اس طرح بیان کر رہی تھی جیسے اسے دیکھ رکھا ہو۔ امائمہ کے چہرے کے تاثرات ان کے ہر لفظ پر بدل رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئیں تو امائمہ کو بولنے کا موقع مل گیا۔
آپ جو مرضی کہتی رہیں، میں اس للو سے شادی نہیں کرنے والی۔ وہ سابقہ انداز میں تنک کر بولی۔ وجہ؟ امی ناگواری سے بولی تھیں، ساتھ ہی اس کے بالوں میں گھومتے پھرتے ہاتھوں میں سختی آئی۔ اس کے بعد آپ وجہ کا نام، اس کا بایو ڈیٹا اور اس کی فیملی کے بارے میں پوچھیں گی، پھر پوچھیں گی وجہ سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی۔ امائمہ خفگی بھرے لہجے میں بولی تھی، جی نہیں، مجھے پتا ہے ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ امی بظاہر ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ان کو بیٹی سے زیادہ اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ امائمہ جواباً کچھ نہیں بولی۔ امی کافی دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہیں، پھر جیسے ہار مان کر بولیں، امائمہ اس میں خفا ہونے والی کون سی بات ہے؟ امائمہ ابھی بھی خاموش رہی۔ امی نے اس کے سر کا مساج مکمل کر کے اس کے بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے یہ پروپوزل فائنل تو نہیں کر دیا جو تم نے اتنا منہ پھلا لیا ہے؟ اچھا بابا، جو مرضی کرو، میں اب تمہارے کسی معاملے میں نہیں بولوں گی۔ اس کے انداز دیکھ کر وہ چڑ کر بولی تھیں۔ امائمہ نے اپنا رخ ان کی جانب موڑا۔ مجھے وہ لڑکا اچھا نہیں لگا، اس نے تذبذب کے عالم میں کہا۔ وہ بہت امیچیور ہے، لاپرواہ اور غیر ذمہ دار۔ اسے اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی سے کس طرح بات کرتے ہیں۔ مجھے ایسے لڑکے اچھے نہیں لگتے، مجھے میچیور لڑکے اچھے لگتے ہیں امی۔ اپنی امی کے ساتھ گزشتہ کچھ سالوں میں اس کی بہت بے تکلفی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ ان کے سامنے کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکتی تھی۔ امی نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلی پہ رکھا تھا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اسے سہلاتے ہوئے بولیں، میں تم پر اپنی مرضی مسلط کروں گی اور نہ ہی تمہیں مجبور کروں گی۔ بس کچھ باتیں ہیں، میں چاہتی ہوں تم انہیں غور سے سن لو۔ ان کا ناصحانہ انداز بھی ہمیشہ دوستوں والا ہوتا تھا۔ امائمہ نے ان کا چہرہ دیکھا۔ ان کے خد و خال میں یاسیت اور مایوسی کہیں چھپ کر بیٹھی رہتی تھی۔ مسز منور بتا رہی تھیں اس لڑکے کی عمر 28 سال ہے۔ اس عمر میں اتنی ہی ذمہ داری ہوتی ہے لڑکوں میں۔ تمہاری عمر 22 سال ہے، تمہارے لیے 27-28 سال کا شخص ہی بہتر رہے گا۔ جیسی میچیورٹی تم چاہتی ہو نا، یہ 33-35 سال سے پہلے نہیں آتی، اور 35 سال کا شخص لڑکا نہیں مرد ہوتا ہے۔ کیا کرو گی ایک میچیورڈ مرد سے شادی کر کے؟ اسے تمہاری چھوٹی چھوٹی باتیں حماقتیں لگیں گی، تمہاری پسند ناپسند کو وہ بے وقوفی قرار دے گا، وہ تمہارے زندگی گزارنے کے طریقے کو آلتو فالتو سا کہے گا۔ تمہیں اس کے ساتھ چلنا نہیں، دوڑنا پڑے گا۔ تم تھک جاؤ گی اور بہت جلد بوڑھی ہو جاؤ گی۔ ابھی وہ تمہیں پھٹیچر اور للو لگ رہا ہے، کل کو تم ایک میچور مرد سے شادی کر کے پھٹیچر اور للو لگنے لگو گی۔ وہ بہت پیار سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ امائمہ بغور ان کو سن رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ اسے سب سے زیادہ بھروسہ اپنی ماں کی پسند پر تھا۔ ایک بات میں تمہیں سچ سچ بتا دینا چاہتی ہوں۔ انہوں نے بلا وجہ لمحے بھر کا توقف کیا۔ مسز منور کو میں کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ مسز تنویر یعنی زارا کی امی سے بھی میرے کافی اچھے مراسم ہیں۔ تمہاری وجہ سے زارا اور شہروز سے بھی الیک سلیک رہی ہے۔ بہروز اور مہروز کو تمہارے ابو کافی اچھے سے جانتے ہیں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس ساری فیملی سے ہماری واقفیت ہے۔ میں اس فیملی کو کافی پسند کرتی ہوں۔ بظاہر ان میں کوئی خامی اور خرابی نہیں ہے۔ اپنے فیملی سٹیٹس کو تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ خالہ تمہاری کوئی ہے نہیں، ماموں کے بیٹوں کو تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاچوؤں کے بیٹے تمہارے جوڑ کے نہیں۔ ایسی صورتحال میں تمہاری شادی خاندان سے باہر ہی ہوگی۔ اپنے ابو کو تو تم جانتی ہو، ان کا سرکل بہت وسیع ہے، لیکن جس سرکل میں آپ کا احترام زیادہ ہو وہاں آپ اپنے بچوں کی شادی کی بات نہیں چلا سکتے۔ جھوٹی انا آڑے آتی ہے۔ اب تم خود بتاؤ،
ایسا پروپوزل جو خود گھر چل کر آئے اور بصد احترام، بہت اصرار، بہت محبت سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو میں کس منہ سے انکار کروں؟ ان سارے پلس پوائنٹس کے باوجود اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں مسز تنویر کو صبح ہی فون کر کے منع کر دوں گی۔ ان کو انکار کرنے میں مجھے زیادہ سہولت رہے گی۔ تم اچھی طرح سوچ لو، پھر مجھے بتا دینا۔ میں تمہارے ابو تک بات پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی۔ امائمہ کو پتا تھا وہ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی کریں گی۔ ان کی باتیں اس کے لیے کسی قدر نئی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی تھی۔ وہ ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں، لیکن اتنے واضح انداز میں انہوں نے اسے کبھی نہیں سمجھایا تھا۔ وہ کچھ حیران بھی ہو گئی تھی۔ حالت اتنی خراب بھی نہیں تھی جتنی انہوں نے بیان کی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس نے کچھ اچھے پروپوزلز کو اسی طرح چوں چراں کر کے امی کے سامنے ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن تب امی نے اصرار نہیں کیا تھا، اور اب بلا واسطہ ہی صحیح لیکن ان کی یک طرفہ پسندیدگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ امائمہ سے صبر نہیں ہوا تھا۔ امی، آپ کو یہ پروپوزل کچھ زیادہ ہی پسند نہیں آ گیا؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا تھا، کیونکہ امی ابھی اس لڑکے سے ملی بھی نہیں تھیں۔ وہ شہروز اور اس کے بھائیوں کو جانتی تھیں، لیکن یہ جاننا بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے کزن کے لیے اس قدر پرجوش ہو جاتی۔ امائمہ کو کھوج سی لگ گئی تھی۔ مجھے زیادہ پسند نہیں آیا، یہ پروپوزل ہے ہی بہت اچھا۔ انہوں نے گہری سانس بھری۔ جس کا پروپوزل ہے نا، اس سے آپ کبھی نہیں ملی، اسے کبھی دیکھا بھی نہیں، حتیٰ کہ کبھی فون پر بھی بات نہیں کی، اور بات ایسے کر رہی ہیں جیسے بچپن سے اسے جانتی ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ امی بلا وجہ اسے ٹال رہی ہیں۔ امی کا رویہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ تمہیں میری پسند پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ امائمہ کے انداز کا برا مان گئی تھیں۔ بھروسہ ہے امی، مگر میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے سچ بولیں۔ رک رک کر اس نے بات مکمل کر لی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ امی جھوٹا قرار دیے جانے پر خفا ہو جائیں گی۔ امی اس کی بات پر چپ کی چپ رہ گئی تھیں۔ انہوں نے گہری سانس بھری تھی۔ ان کے چہرے پر بہت عجیب سی پراسرار مسکراہٹ چمکی۔ وہ تمہیں شادی کے بعد لندن لے جائے گا امائمہ؟ اور امائمہ ان کی بات سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ رات کسی بھوکی بلی کی طرح چوکنی ہو کر دیواریں پھلانگتی ہوئی گزر رہی تھی۔ امائمہ کی آنکھیں رونے کے باعث اور اب نیند نہ آنے کے باعث درد کرنے لگی تھیں۔ اس کے کندھے بھی جیسے اکڑ گئے تھے۔ اگرچہ وہ چھپ چھپ کر روتی رہی تھی، لیکن عمر کو اندازہ تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اس سے اس کی بے دلی کی وجہ پوچھتا رہا تھا، اس کو بہلاتا بھی رہا تھا، لیکن تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ سو چکا تھا۔ امائمہ کو دکھ اور پریشانی دونوں نے گھیر رکھا تھا۔ یہ مسئلہ سلجھانا اتنا آسان نہیں تھا جتنا امی نے سمجھ لیا تھا۔ یہ رشتہ نظریہ ضرورت کے تحت ہی ہوا تھا، اور یہ بات امائمہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اگرچہ ابو نے مخالفت کی تھی، وہ امائمہ کی شادی ملک سے باہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کو پاکستان میں کوئی بہت اچھا لڑکا مل جائے گا جو عمر سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا۔ مگر امی ڈٹ گئی تھیں، اور ڈٹ بھی کیا گئی تھیں۔ انہوں نے بس کہہ دیا تھا کہ امائمہ کی مرضی اس رشتے میں شامل ہے، اور ابو خاموش ہو گئے تھے۔ نور محمد کے بعد اس نے کبھی اپنے ابو کو کسی چیز کے لیے امی کو مجبور کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ طاقتور، توانا، دیمک زدہ درخت تھے، اور یہ بات صرف امائمہ کو نظر آتی تھی، امی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ ابو کے کردار کو، ان کی شخصیت کو ہمیشہ اپنے بیٹے کی کسوٹی پر پرکھتی تھیں، اور افسوس والی بات یہ تھی کہ ابو اس کسوٹی پر ہمیشہ فیل ہو جاتے تھے۔ وہ اس ذکر سے اتنا بچتے تھے کہ انہوں نے اپنے سرکل میں یہی کہہ رکھا تھا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ ان کو جاننے والے تھوڑے نہیں تھے، اور ان کے بیٹے کے قصے بھی کئی لوگوں کو ازبر تھے، لیکن کوئی تذکرہ نہیں کرتا تھا۔
اس کا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر تھا، اکیڈمی میں جھگڑا بھی ہوا تھا، اس لڑکی کے بھائیوں نے اس کی درگت بنا ڈالی تھی۔ پروفیسر صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے اس پر کافی تشدد کیا، جس پر ان کا بیٹا گھر سے بھاگ گیا۔ پولیس کے ذریعے اسے بازیاب کروایا گیا اور پھر پروفیسر صاحب نے اسے گھر میں قید کر دیا، جس کی بنا پر اس کا ذہنی توازن کھو گیا تھا۔ آج کل کسی پاگل خانے میں ہے۔ یہ وہ بات تھی جو نور محمد کے لیے پہلے محلے میں، پھر ان کے پورے سرکل میں مشہور ہو گئی تھی۔ باشعور لوگ ہمیشہ سے دنیا میں قلیل ہی رہے ہیں، سو جو لوگ صورتحال سے صحیح معنوں میں واقف تھے وہ بہت کم تھے۔ زیادہ تر کو مرچ مسالے والی چاٹ ہی پسند تھی، سو یہ معاملہ بہت ہی شرمندگی والی بات بن کر رہ گیا تھا۔ ابو نے اتنی چپ سادھ لی تھی کہ وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نور محمد قصہ پارینہ بن گیا تھا، لیکن عمر کے گھر والوں سے یہ بات دانستہ چھپائی نہیں گئی تھی۔ بس وہی حال تھا کہ کسی نے پوچھا نہیں، ہم نے بتایا نہیں۔ امی ابو نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ چونکہ یہ پرانے جاننے والے لوگ ہیں سو ان کو سب خبر ہوگی، اس لیے کھلم کھلا اس موضوع پر بات نہیں ہوئی تھی۔ امائمہ کا عمر کے ساتھ رشتہ ہو جانے کے بعد بھی حالات سازگار نہ ہو سکے تھے۔ عمر کا بچکانہ رویہ دیکھتے ہوئے امائمہ کو یقین تھا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، لیکن امی نہ جانے کون سے وظیفے کرتی رہتی تھی کہ حالات جب بھی بگڑے ان کا انجام سنگین نہیں نکلا۔ ان کا نکاح بھی آنن فانن ہوا تھا اور نکاح کے بعد امی نے امائمہ کو خود ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ عمر کے سامنے نور محمد کی کوئی بات نہیں کرے گی۔ نئی نئی رشتہ داری ہے، بڑی پردہ داری ہوتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی تھیں کہ پہلے تم عمر کے دل میں جگہ بنا لو اور پھر یہ معاملہ حل کر لیں گے۔ اب جگہ تو بن گئی تھی، لیکن یہ بات کرتے ہوئے امائمہ کو ڈر لگتا تھا۔ عمر کو اگر یہ غلط فہمی ہو جاتی کہ امائمہ نے اس رشتے کی ابتدا میں ہی صرف اپنی ضرورت کو مد نظر رکھا تھا تو وہ خفا ہو سکتا تھا، اور امائمہ کو اس شخص سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ پھر سسرال کا معاملہ بھی تھا۔ اس کے ساس سسر اس کی ہی نہیں، اس کے والدین کی بھی بے حد عزت کرتے تھے۔ اس کے سسر اس کے ابو کا ذکر اتنے اچھے الفاظ میں کرتے تھے۔ اس کی ساس امائمہ کی تعریف کرتی تھیں تو اس کے ابو کی تربیت پر فخر کرتی تھیں۔ وہ کیسے اپنے اس بھائی کا ذکر کر دیتی جو کچھ نہ کر کے بھی معتوب ٹھہرایا گیا تھا، اور دوسری جانب امی کو کیسے سمجھاتی کہ ایسے حالات میں اور پھر اتنے بڑے انگلینڈ میں بھائی کو ڈھونڈنا آسان نہیں رہا تھا۔ وہ بھائی جو ماموں کے گھر سے بھاگ گیا تھا، اور اس بات کو وجہ بنا کر ماموں کی فیملی ان سے تعلقات ختم کر چکی تھی۔ ایک مسئلہ تو تھا نہیں کہ وہ حل کر لیتی، اس ذکر سے بے شمار سوالات تھے جو خود بخود اٹھ کھڑے ہو سکتے تھے۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ بلی کے ڈر سے کبوتر بنے رہنے کا وقت گزر چکا تھا، لیکن شیرنی بننے کی ہمت بھی نہیں تھی اس میں، اور امی چاہتی تھیں کہ وہ شیرنی بن کر دکھائے۔